آج بھی ہیں. انشاءاللہ آپ کی طرف سے بات ہے اور تفصیل ہوگی. ٹوٹا ہوا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم يخروا علیہا صما وعمیانا. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا. خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا. قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں، دینی بھائیوں اور ملت کے عزیز نوجوان ساتھی، ہمارا ایمان ہے کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے اور یہ آخری کتاب ہے. قیامت تک امت پہ جیسے کچھ حالات آئیں گے، انسانیت میں جیسے کچھ نشیب و فراز واقع ہوں گے، یہ قرآن ہر حال میں ہماری رہنمائی کرنے کے لیے کافی. ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے رہنمائی کے لیے نبی بھیجے، رسول بھیجے اور اپنی کتابیں نازل کی. سب سے آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور آپ پر اپنی ایک کتاب نازل فرمائی. میں نے بھی آپ کے سامنے جو آیات پڑھی ہیں وہ سورہ فرقان کا آخری رکوع ہے.
یہ جو سورہ فرقان ہے یہ قرآن مجید کی بہت اہم صورتوں میں سے مانی جاتی ہے، اور اس کی جو پہلی آیت ہے اس میں قرآن مجید کی ایک خاص صفت بیان ہوئی ہے. اسی میں ایک آیت آ رہی ہے وہ قرآن مجید کے تعلق سے ہے. پہلی آیت آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. برکت والی ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پہ یہ فرقان نازل کیا ہے. حالانکہ یہ کیا ہے جو ہم پڑھتے ہیں جو نازل ہوا ہے یہ قرآن ہے، لیکن اس قرآن کا ایک صفاتی نام ہے وہ ہے فرقان. اس قرآن کے اندر بہت ساری باتیں ہیں، مختلف قسم کی تمثیلیں ہیں، مثالیں ہیں، مختلف قوموں کی تاریخ بیان ہوئی ہے، کائنات کی بہت ساری نشانیاں بیان ہوئی ہیں جو انسانوں کو اللہ کی طرف اشارہ کرتی ہیں. لیکن ایک خاص بات اس قرآن مجید کی یہ ہے جو شاید ہم جو ہمارے نوجوان ہیں یا عوام بھی ہیں مسلمانوں میں، ہم اس طبقہ تقریباً یکساں حال ہے اللہ ماشاء اللہ، کہ قرآن کی یہ خوبی وہ ہمارے ذہنوں پہ زیادہ راسخ نہیں ہو پا رہی. اس کی وجہ سے ہم دقت میں کیا پڑ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود بھی اسلام کے بارے میں کنفیوز ہو جاتے ہیں. یہاں تک کہ بہت سارے نوجوان آخرت کے بارے میں کنفیوز ہیں. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی آج کے ترقی یافتہ دور میں یہ قرآن مجید والی تہذیب کیسے اسٹیبلش ہو پائے. یہ سارے وہ سوالات ہیں، سوالات اس انداز کے ہیں جو بہت ہی منصوبہ بند طریقے سے نوجوانوں میں مسلم نسل میں پھیلائے جا رہے ہیں کہ اگر ایک بھی سوال گہرائی کے ساتھ اثر کر گیا تو اس آدمی کا ایمان لے کے چلا جائے. ایک ایسے ماحول میں ہم رہ رہے ہیں. میرا خیال ہے بہت زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت جو کچھ حال ملک میں ہے، جو کچھ دنیا میں، ایسے میں اس قرآن کی یہ صفت بہت اہم سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. برکت والی ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پہ فرقان نازل کی. اس قرآن کا ایک صفاتی نام ہے فرقان، اور فرقان کا مطلب ہوتا ہے حق و باطل میں فرق کرنے والا، حق و باطل کو ممیز کر دینے والا. تو اس قرآن کی یہ صفت اگر آج کے دور میں دیکھی جائے تو اس کی ہمیں بے حد ضرورت ہے. اب میں آپ کو تھوڑا اشارہ کر دوں تو شاید آپ اور سمجھ سکتے ہیں کہ ابھی کچھ عرصے پہلے میڈیکل کے انجینئرنگ کے بہت سارے طلبہ میرے پاس آتے رہتے. ایک لڑکی کو نے ایک عالم دین کو کنسلٹ کیا شہر میں، اس کو قریب 8 سوالات بھیجے گئے تھے. اب وہ طلبہ کا کوئی گروپ ہے جو بہت ہی منصوبہ بند طریقے پہ یہ کام کر رہا ہے. کون ہے اس سے مجھے زیادہ مطلب نہیں، کیونکہ اسلام نے تو یہ صاحب بتایا کہ اسلام ورسز ریسٹ آف دی ورلڈ، اسلام کا مقابلہ ایک کشمکش چلتی رہی ہے ازل سے اور ابد تک چلتی رہی. تو وہ جو سوالات تھے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو زیادہ ٹارگٹ کیا تھا ان لوگوں نے. میں سوال تقریباً میرے ذہن میں یاد ہے، میں آپ کو سنا دیتا ہوں. انگریزی میں سوال تھا کہ پروفیٹ میریڈ ہز ایڈاپٹیڈ سنس وائف، سن از اے سن نو میٹر ایڈاپٹیڈ آر اون. یہ سوال میڈیکل کے تقریباً تمام لڑکوں کو ملا تھا. اس میں ایک لڑکا میرے پاس آیا، میں نماز پڑھ کے مسجد سے نکل رہا تھا، وہ آ گیا، اس نے کہا مجھے آپ سے ضرورت ہے تھوڑی. اس نے بتایا ایسا، تو میں کہا ٹھیک ہے ابھی آپ سے بات کر. آدھے گھنٹے تک میں نے اس کو ٹائم دیا. سوال کیا ہے یہ دیکھیے، یہ سازشیں اس انداز کی پورا مغرب اور معاف کیجیے گا پورا مشرق اس سازش میں شریک ہے کہ اس قرآن کے تعلق سے، نبی کے تعلق سے، اسلام کے تعلق سے مسلمانوں کو کنفیوژن میں ڈال دیا، شک و شبہ میں بھی ڈال دیا. بات یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک رسم چلتی تھی ابتدائی دور میں کہ کوئی کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا دیتا. یہ زمانے جاہلیت کا طریقہ تھا. اس طریقے میں کوئی زیادہ قباحت نہیں تو ایک لڑکے زید کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بھی میرے منہ بولے بیٹے. لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات منظور نہیں تھی. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے
آپ نے جا کے ان کا ہاتھ سے پکڑ کے خانہ کعبہ کے سامنے کہا آج سے زید بن حارثہ نہیں زید بن محمد کہے جائیں گے، لیکن یہ بات خلاف واقع تھی. آپ نے ان کو اپنے پرورش میں لے کر ان پر ایک احسان تو ضرور کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ جو لڑکے کا باپ تھا اس کے باپ ہونے کا حق کوئی نہیں چھین سکتا. کتنی محبت و شفقت سے آپ پرورش کریں لیکن جو باپ ہے وہ باپ رہے گا. چنانچہ سورہ احزاب کے بالکل ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان لوگوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو. اگر ان کے باپوں کے نام نہیں جانتے ہو تو فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، وہ تمہارے دینی بھائی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کے حکم پر اللہ کی آیات پہ کون عمل کرنے والا ہو سکتا تھا. آپ زید کو پھر لے کے گئے خانہ کعبہ کے پاس، ایسے ہاتھ پکڑ کر کے اعلان کیا یہ رہیں گے زید بن حارثہ ہی، البتہ نگرانی اور تربیت محمد کی رہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو ہے بعد میں انہی زید کی شادی آپ نے اپنے خاندان میں کرا دی. آپ کی پھوپھیزاد بہن زینب تھی اور کچھ دنوں بعد ان لوگوں میں نبھ نہیں پائی تو ان کا طلاق ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا، بہت صاف سمجھ لیجیے، بہت سارے مسلمان پڑھے لکھے لوگ بھی کنفیوزڈ ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ زینب سے آپ نکاح کر لیں. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، آپ کو تردد تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے تردد کو ایسے دور کیا اے نبی آپ ان لوگوں کے جو موہوم پروپیگنڈے کا اثر ہے اس کے خوف سے آپ ڈر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ آپ اس سے ڈریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر لگ رہا تھا کہ ابھی یہ لوگ پروپیگنڈا مچائیں گے یہودی، انہوں نے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کر دی. 1500 سال پہلے جو یہودیوں نے اس کے بعد عیسائیوں نے جو پروپیگنڈا چلایا، آج 1500 سال بعد تک ہندوستان میں مشرک گروہ اس پروپیگنڈا کو اچال رہا. میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں اگر اس قرآن سے امت نہیں جڑے گی تو یہ سب جو خلجان ہے یہ دور نہیں ہو سکتا. آپ سائنس پڑھ لیجئے، آپ میتھس پڑھ لیجئے، آپ فزکس پڑھ لیجئے، کچھ بھی پڑھ لیجئے، اگر ہمارا تعلق اللہ کی کتاب سے نہیں جڑا تو ہم بہت سارے کنفیوژن کا شکار ہو جائیں. اب کتنی یہ جو فرقان جو میں نے کہا ہے یہ قرآن کا بہت بڑا ایک صفاتی جو ہے تعارف ہے. یہ کتاب تمہیں ہر طرح کے شک و شبہ سے، ہر طرح کے کنفیوژن سے تمہیں بچا لے. یہی بات ہے. میں سمجھ رہا ہوں جہاں تک کہ 1500 سال سے یہود و نصارہ و مشرکین اس بات کی پوری کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کو قرآن سے دور کر دو تو ان پر جو بھی حربہ اپناؤ گے بیشتر کامیاب ہو جائے. کیونکہ مسلمان جب قرآن سے جڑا رہے گا تو کسی نظریاتی کنفیوژن، کسی تہذیبی کنفیوژن، کسی ظاہری الغال سے وہ معروف نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ پوری کوشش ہے کفر کی بھی اور اہل کتاب کی بھی کہ مسلمان اس قرآن سے نہ جوڑنے پائے. کیونکہ اس قرآن کی بہت بڑی صفت یہ ہے کہ یہ حق و باطل میں تمیز کرنا سکھا دیتا ہے. اگر حق و باطل میں تمیز نہ رہ جائے تو ہر چیز صحیح ہے. وہی بات جو یہاں کہی جا رہی ہے کہ بھئی سرو دھرم سمبھاؤ ہے، سب سچے ہیں، سب صحیح ہیں، سب کا نتیجہ خدا کا قرب حاصل کرنا ہے. کوئی بھی طریقہ اختیار کر لو تو خدا کا قرب حاصل ہو جائے گا. لیکن قرآن یہ نہیں کہہ رہا. قرآن کہہ رہا ہے وَمَا ذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، حق کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب گمراہی ہے. تو اب میں نے یہ بات اس لیے ابتدائی کہہ دی کہ تاکہ آپ سمجھ لیں کہ اس سورے کا ایک خاص مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں ان کا عقیدہ، ان کا فکر بھی ایک دم کلیئر ہو اور ان کی تہذیب بھی بالکل کلیئر. ہمارے بہت سارے لوگ کنفیوژن میں ہیں کہ چلو بھائی عقیدہ صحیح رکھو، تہذیب اگر ان لوگوں کی اختیار کر لی جائے تو کیا پریشانی کی بات ہے. لیکن یاد رکھیے اس جملے کو کہ قرآن نے ہمیں صرف عقیدہ نہیں دیا ہے، قرآن نے ہمیں عقیدے پہ بیسڈ ایک تہذیب اور ایک اخلاقی نظام دیا ہے. بہت سے علاقے بھارت کے اندر ایسے ہیں جہاں پہلے ظاہری ارتداد نہیں ہوا، یعنی لوگوں نے کلمے اور قرآن اور نماز اور نبی کا انکار نہیں کیا لیکن تہذیب کا انکار کر دیا. اس مشرکانہ تہذیب میں گم ہو گئے، دھیرے دھیرے عقیدہ بھی ختم ہو گیا. تو یہ ایک بڑا ایک چیلنج ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے. میں نے اسی لیے اپنی تذکیر بھی میری ہو جائے اور آپ کی بھی خدا کرے ہو جائے کہ میں نے ان آیات کو منتخب کیا ہے. یہ سورہ کی آیات ہیں. ان آیات میں 30 نمبر کی جو آیت ہے وہ بہت اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے کہیں گے, وہ آیت میں دیکھ رہا ہوں ذرا سا نظر نہیں آ رہی ہے, کہ کہیں گے کہ اے میرے پروردگار, میری قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. ان قومی حاضل قرآن تقدم, کیا ہے وہ آیت, اگر کوئی ہاں حاضل قرآن مہجورا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اے میرے رب, میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. یہ اللہ کے نبی ایک شکایت کریں گے یا اپنی امت کے تعلق سے گلہ کریں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے. اور اگر دیکھا جائے تو مجھے نہیں لگتا ہے جس وقت آپ کی زبان سے جملہ جاری ہوا ہوگا اس وقت تو کوئی ایسا خدشہ ہی نہیں تھا. یہ بعد ہی کے لوگوں کے بارے میں بات ہے جس دور میں ہم اور آپ ہیں. اس دور میں تو بیشتر لوگ اللہ کی کتاب سے جڑے ہوئے تھے. تو یعنی گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے درمیانی یا آخری دور کے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے شکوہ کریں گے کہ میرے پروردگار, میری امت, میری قوم نے قرآن مجید کو چھوڑ رکھا تھا. اب اگر ہم, جیسا میں نے اشارہ کیا کہ قرآن مجید کو ہم چھوڑ دیں گے تو آپ کچھ بھی ہو جائیے, آپ سائنٹسٹ ہو جائیے, آپ انجینئر ہو جائیے, آپ ڈاکٹر ہو جائیے, قرآن چھوڑنے کے بعد آپ کبھی بھی صحیح عقیدے اور صحیح فکر پر ٹک نہیں سکتے. یہ قرآن ہے جو لوگوں کو بچائے ہوئے. تو اس قرآن نے یہاں آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے 2 آیتوں میں اپنی نشانیوں کا ذکر کیا ہے, اور بعد کے پورے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے چہیتے اور اپنے دلارے بندوں کی پہچان بتائی. میں بہت ہی دردمندی کے ساتھ کہوں گا کہ یہ جو آیات ہیں اس کا مخاطب ہمیں اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے چہیتے بندے ایسے ہوتے ہیں, ایسے ہوتے ہیں, ایسے ہوتے ہیں. ہمیں اپنے آپ کو تلاش کرنا ہے. کیا یہ جو کرائٹیریا اللہ تعالیٰ نے بنایا, کیا یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو کوالٹیز بتائیں اپنے چہیتے بندوں کی, کہیں میں بھی فٹ ہو پاتا؟ تو یہ سب ہمیں سب لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا احتساب کریں. کسی دوسرے کو بہت زیادہ چیک کرنے کے بجائے ہم اپنے کو دیکھیں کہ واقعی میں عباد الرحمان میں شامل ہو پا رہا ہوں, میں اس کی خوبیوں اور اس کے معیارات پر کتنا کھرا اترتا ہوں, اس کو ہمیں خود دیکھنا ہے. شروع کے جو 2 آیات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے متعلق ہیں, اس پہ میں زیادہ بات نہیں کر رہا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ برکت والی ہے ذات جس نے آسمانوں میں برجیاں بنا دی. برجیاں ہوتی ہیں جیسے قلعے, جو فصیل ہوتی تھی قلعے کے کنارے, تو اس پہ چھوٹے چھوٹے گنبد بنے ہوتے تھے. ان گنبدوں میں سپاہی ہتھیار لے کر کے بیٹھے رہتے تھے, کوئی قریب دشمن آئے تو اس کو قریب نہیں آنے دیتے. بالکل یہی کیفیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو شیاطین جن جو ہیں ان کے خرد برد سے 10 برد سے بچانے کے لیے اس پہ ایسا اہتمام کر رکھا ہے کہ اس کے قریب بھی کوئی نہیں جا سکتا. پہلے شروع کے دور میں ایسا ہوتا رہا کہ فرشتوں کا کوئی غول آ رہا ہے, اتر رہا ہے آسمان سے, جنہوں نے دیکھا تو جا کے جھوٹ موٹ میں کوئی خبر پھیلا دیتے تھے کہ یہ اترنے والا ہے, یہ حکم آنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو بالکل ختم فرما دیا اور اس کو بالکل محفوظ کر دیا. فرمایا کہ وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا, اور اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں ایک روشن چراغ پیدا کیا یعنی سورج, وقمرا منیرا ایک لطیف روشنی والا چاند بنایا. دونوں میں روشنی ہے لیکن دونوں کی روشنی کی کیفیت بھی الگ ہے, اثرات بھی الگ ہیں. سورج کی روشنی ذرا بھی تیز ہو جائے, آپ گہری نیند میں ہو تو اچٹ جائے گی نیند, آپ اٹھ جائیں گے. اور جو چاند کی روشنی اپنے عروج پہ آتی ہے تو ایک متحرک انسان بھی نیند کے آغوش میں چلا جاتا ہے. اتنی لطیف روشنی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آسمان میں ایک گرم چراغ بھی بنایا اور ایک لطیف اور بہت خوشگوار روشنی والا ایک چاند بھی بنایا. یہ اللہ کی نشانیاں بھی ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات بھی ہیں. سورج کی روشنی نہ ہو تو دنیا میں بہت سارے کام نہیں ہو سکتے, فصلیں نہیں پک سکتی ہیں, انسان میں جامد ہو جائے گا, وہ کام نہیں کر سکتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. فرمایا آگے ایک بات فرمائی, یہ هو الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا. وہی ہے جو رات اور دن کو ایک دوسرے کے بعد پلٹتا رہتا ہے, رات آ رہی ہے دن آ رہا ہے, دن جا رہا ہے رات آ رہی ہے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ رات اور دن کو ایک دوسرے کے بعد لاتے رہتی ہیں. یہ جو رات ہے نا, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت.
قرآن مجید میں سکون کے لیے فرمایا کہ ہم نے رات کو تمہارے لیے لباس بنا دیا ہے. میاں بیوی کو بھی ایک دوسرے کے لیے لباس کہا اللہ تعالیٰ نے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. سورہ روم میں فرمایا یہ تمہارے زوج جو ہیں میاں بیوی کے اللہ نے بنائے ہیں, اس میں مودت و محبت پیدا کر دی ہے تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو. اور یہی رات کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ ایک دوسرے انداز کا سکون ہے. رات کے اندر جو آدمی فزیکلی تھک کر کے ایک دم ٹائرڈ ہو جاتا ہے, اس تھکان کو پورا اللہ تعالیٰ ختم کر کے آدمی کو تازہ فرما دیتے ہیں, اس کو ایسے سکون دیتے ہیں کہ وہ تازہ دم ہو جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے رات اور دن میں بہت ساری حکمتیں ہیں اور اس کا شمار مختصر وقت میں مشکل ہے. اس میں ایک بات یہ بھی فرمائی کہ اس سے تم اپنے دنوں کا اور مہینوں کا حساب بھی کرتے ہیں. فرمایا یہ جتنی نشانیاں یعنی سورج اور چاند اور آسمان کی برجیاں اور رات دن کے ایک دوسرے کے بعد آنے جانے کو اللہ تعالیٰ نے دو حیثیتوں سے یاد کیا ہے. میں آپ سے کر رہا ہوں یہ اللہ کا کلام ہے, جتنا بھی غور کریں گے اتنا ہی اس میں آپ کو لطف آتا چلا جائے گا. دو باتیں کہیں کہ لمن ارادہ ان یذکر او ارادہ شکورا, جو لوگ بھی ان اللہ کی نشانیوں کو اللہ کی نشانیاں سمجھے, اللہ تعالیٰ کی سائنس ٹائم ان اسپیس میں سمجھے, تو جب اللہ کی نشانیوں پہ زیادہ توجہ ہوگی تو آدمی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے لگے گا, اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے لگے گا. اس کی ایک دوسری وضاحت سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں ہے کہ جب لوگ اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں تو الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے لگتے ہیں کہ پروردگار آپ نے کتنا خوبصورت دنیا بنائی, کتنی معنی خیز اور کتنی جو ہے افادیت سے بھری ہوئی آپ نے کائنات بنائی. لیکن انہی نشانیوں میں غور کرتے ہوئے انسان ہے نا, تو اس کا ایک ذہن دوسرے پہلو سے بھی چلا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہیں. جب اللہ کے نشانیوں کا پہلو غالب ہوتا ہے یاد کرنے میں تو اللہ کا ذکر کرنے لگتا ہے آدمی, اور جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا پہلو غالب ہوتا ہے تو آدمی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگتا ہے. دونوں باتوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں رکھا, لمن ارادہ ان یذکر او ارادہ شکورا, تاکہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھیں اس طرح سے سمجھیں, وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں, کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کریں, اور دوسرے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے طور پہ جب غور کرو گے تو تم اللہ کا شکر ادا کرو. یہاں تک اب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے, انہی لوگوں کی کچھ صفات آگے بیان کی اللہ تعالیٰ. یہ قرآن مجید ہے, ایک ایک آیت ہر اگلی اور پچھلی آیت سے ندینے کی طرح سے ربط میں ہے, جڑی ہوئی ہے. یہاں بتایا گیا کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں غور و فکر کر کے اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں, اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگتے ہیں. اشارہ ہو رہا ہے کہ یہ جو اللہ کے چہیتے بندے ہیں ان کی آگے ہم تم کو کچھ اور علامتیں بتا رہے ہیں. یہ ذکرہ اور ورادہ شکورہ کی گویا ایک تعارف آگے آ رہا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ عباد الرحمن, اور رحمان کے بندے. عباد عبد کی جمع ہے, یعنی بندے, اور رحمان اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی صفت. قرآن مجید آپ پڑھیں گے تو چاہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے تب تو پہلے ہی آپ کو مل جاتا ہے, ورنہ اگر سورہ فاتحہ شروع کریں گے تو پہلی اللہ کا نام آتا ہے الحمدللہ, اس کے بعد اللہ کی دوسری صفت آتی ہے رب, الحمدللہ رب العالمین. پھر تیسرا نام جو اللہ کا آتا ہے قرآن میں ترتیب تلاوت میں وہ الرحمن بھی ہے. رحمان کے معنی ہوتے ہیں بہت زیادہ مہربانی کرنے والا, بہت زیادہ مبالغے کی حد تک بہت زیادہ مہربانی کرنے والا, رحم فرمانے والا. اور اس کے بعد جو لفظ آ رہا ہے قرآن میں رحیم ہے, الرحمن الرحیم. رحیم کے معنی ہوتے ہیں کہ ایک بار مہربانی کر کے رحم فرما کے رکتا نہیں ہے بلکہ مسلسل رحم فرماتا رہتا, استمرار ہے اس کے اندر, کنٹینیوٹی ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے نسبت سے اپنا ایک خاص تعارف بھی کرایا کہ رحمان کے بندے. بہت ساری امیدیں, بہت سارے جو ہے اللہ تعالیٰ کے تئیں انسان جو ہے امید لگائے, رجوع کرے, یہ ساری چیزیں ایک لفظ میں آ جاتی ہیں. گویا تم اس کے بندے ہو تو بہت رحمان.
اسے مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس سے لو لگاؤ, وہ اتنا دے گا جو تمہارے سوچ اور تخیل سے بھی بہت اوپر. تو اللہ تعالی نے فرمایا یہ عباد الرحمان, رحمان کے بندے کیسے ہوتے؟ فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا, رحمان کے چہتے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں, زمین پر نرم چال چلتے ہیں, زمین پر اکڑ کے نہیں چلتے, تکبر سے نہیں چلتے. یہ دوسرے مقامات میں بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بندوں سے کہا ہے دیکھو یہ حرکت مت کر. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا, زمین پہ اکڑ کے مت چلو. إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا, نہ تو زمین کو تم پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں کی طرف بلند ہو سکتے. تو گویا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی ایک بہت اہم پہچان ہے کہ وہ بندے بنتے ہیں. پہلا ہی لفظ آیا عباد, عبد. عبد کس کا؟ اللہ کا. کائنات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. تو اللہ کے کائنات میں کیا اللہ کے کسی غلام کو یہ بات زیب دیتی ہے کہ وہ آکڑ کے چلے؟ آقا کی زمین ہے, مالک کی زمین ہے, مالک کی دی ہوئی زندگی سے ہم فیضاب ہو رہے ہیں اور ہم اللہ کی زمین پہ اکڑ کے چلے تو یہ کتنی غلط بات ہے, یہ بالکل زیب نہیں دیتی ہے. تو صاف بتایا گیا کہ دیکھو زمین پہ اکڑ کے مت چلو, نرم چال چلو. اب اس میں جو بات ہے کہ جب آدمی اکڑ کے چلتا ہے تو اس کے اندر تکبر ہوتا ہے. آدمی اکڑتا کیوں ہے؟ تکبر کی وجہ سے اکڑتا ہے, چاہے وہ طاقت کا تکبر ہو یا کسی ذات اور نسل کا تکبر ہو, دولت کا, اقتدار کا تکبر ہو. بہرحال آدمی جب اکڑ دکھاتا ہے, اکڑ کے چلتا ہے تو اس کے پیچھے جو خاص بیماری کار فرما ہوتی ہے وہ تکبر کی بیماری. اور یہ تکبر کی بیماری انسانی جو تاریخ جہاں سے شروع ہوتی ہے نا, وہیں سے اس بیماری کا بھی تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا آدم کے سامنے جھک جاؤ سب لوگ, تو ابلیس نہیں جھکا. اس کے بارے میں اللہ کا تبصرہ ہے ابا واستکبر وکان من الکافرین, تکبر کیا, نافرمانی کی اور کافروں میں شامل ہو گیا. یعنی ایک بہت غور سے سمجھنے کی بات ہے, یعنی تکبر ایک ایسی چیز ہے جو آدمی کو کفر تک لے جاتی. یہ آیت اشارہ کر رہی ہے اور تاریخ میں بات ہو بھی چکی ہے کہ اللہ کے ایک مخلوق نے جو ماضی میں اچھے ریکارڈ رکھتی تھی, اس نے تکبر کیا, اللہ کے حکم سے گویا نافرمانی کی اور کافروں میں شامل ہو گیا. اب یہ بات آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ بات تھوڑا سخت ہے کہ بھئی آدمی تکبر کرے تو کفر سے جا لگتا ہے. اس کی بہت ساری احادیث اس پہ گواہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بہت اچھی بخاری بات, آپ نے فرمایا اللہ کو گواہ بنا کے کہا کہ آگاہ ہو جاؤ تکبر اور ایمان ایک سینے میں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتا. دوسری ایک حدیث سے قدسی نقل کی, آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الکبریاء اور ردائی, کبریائی میری چادر ہے, تو جو کوئی میری چادر کو کھینچتا ہے وہ گویا مجھ سے اعلان جنگ کرتا ہے. تو یہ سمجھ لیجئے کہ تکبر کسی بھی طرح کا, اقتدار ہے, دولت ہے, حسن ہے, یا اپنی جوانی کا ہے, کوئی بھی چیز ہے, تکبر انتہائی خطرناک چیز ہے. اور جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ تکبر اور ایمان ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتا. اور قرآن کی اس آیت میں اشارہ ہوا ہے جو سورہ بقرہ میں ہے کہ اگر تکبر آدمی کرے تو خطرہ اس بات کا کہ ایمان کھو بیٹھے. اور یہ تکبر جو ہے یہ بہت ساری بیماریوں کا گویا ایک طرح سے سرچشمہ بھی ہے. جیسے ایک دوسرے کو حقیر سمجھنا, مذاق اڑانا, ایک دوسرے کی تحقیر کرنا, یہ ساری چیزیں تکبر ہی کے ذریعے پیدا ہو. تو اس میں بالکل ہی ہمیں اس طرف نہیں اپنے ذہن کو ڈالنا ہے, تکبر سے اپنے آپ کو بالکل دور رہنا. اب یہاں آپ سوچ سکتے ہیں ایک چیز ہوتی ہے بولڈنس, وہ تکبر نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ مسلمان ہیں, آپ کسی بھی سچویشن میں آپ اپنے آپ کو کہیں میں مسلمان ہوں, میں ایمان والا ہوں, تو یہ تکبر نہیں ہے, یہ ایمان پہ استقامت اور بولڈنس ہے, یہ مطلوب ہے. یہاں میں ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ تکبر جو ہے انسان کو ایک ایسے مرحلے میں لے آتا ہے. اللہ تعالیٰ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو جزائے خیر دے,
यमशून से उन्होंने एक बात ली है। वो कहते हैं कि इंसान की जो चाल होती है वो उसका तारुफ भी होती है। एक मुतकब्बिर आदमी की चाल, एक लोफर और आवारा किस्म के आदमी की चाल, एक शरीफ आदमी की चाल, सब में बहुत फर्क होता है। तो हमें अल्लाह ताला हिदायत दे रहे हैं कि तुम मुतकब्बिरीन की चाल मत चलना, जो जमीन पे अकड़ के चलते हैं उनकी चाल मत चलना। एक बात ये कही गई। उसके बाद ये देखिए, ये इंसान का हर वक्त का रवैया, आप हमारे उलेमा ने, बहुत सारे लोगों ने ये बात और लिखी है। वो कहते हैं इसी तफसीर के बाब में, वो कहते हैं हर चीज का तकब्बुर बहुत बुरा है। दौलत का तकब्बुर, इख्तिदार का तकब्बुर, या अपनी बहुत ज्यादा हमारे हैंड्स हैं हमारे पास, तो इसका तकब्बुर। लेकिन बड़ी प्यारी बात की उन्होंने कहा कि अगर आदमी के अंदर अपने ज़ुहद का तकब्बुर हो गया तो इंसान को तबाह करके रखे। ये भी बड़ी खतरनाक बात कि हम जो अल्लाह ताला की इबादत करते हैं उस पर हमें कोई तकब्बुर नहीं। अल्लाह ताला का शुक्र तो अदा कर सकते हैं आप, लेकिन कोई तकब्बुर इस तरह नहीं होना चाहिए कि मैं तो ये कर रहा हूं, मैं तो ये तीर मार रहा हूं, मैं तो तहज्जुद पढ़ रहा हूं, मैं तो फलां कर रहा हूं, और इसके दूसरों पे धौंस जमाने की कोशिश करे, समझिए अपने आप को हिला कर। किसी को तरगीब दिलाना, बहुत ही खूबसूरती के साथ उसके अंदर शौक पैदा करना, दैट इज अनदर एस्पेक्ट। लेकिन अगर आप किसी पे अपनी पढ़ाई जताने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो हदीस याद रखनी चाहिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये फरमाया मन सल्ला युराई फक़द अशरका, जिसने दिखावे की नमाज पढ़ी उसने शिर्क किया। वमन सामा युराई फक़द अशरका, जिसने दिखावे के रोजे रखे उसने शिर्क किया। वमन तसद्दक़ा युराई फक़द अशरका, जिसने दिखावे के लिए सदका और खैरात किया उसने शिर्क। ये हमारी नीयतों पर है, ये इसके लिए बहुत ज्यादा उसमें तजस्सुस में नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन हर आदमी को अपना जायजा लेने की जरूरत है कि मेरा रवैया कैसा है। मेरे रवैये में कहीं से तकब्बुर नहीं आना चाहिए। जिंदगी के एक एक पल में, एक एक लम्हे में तकब्बुर से कहीं भी हमारा कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। अब देखिए दूसरी बात क्या कही जा रही है कि वइज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, जब जाहिल उनसे उलझने लगते हैं तो सलाम कहते गुजर जाते। जाहिल हम तर्जुमे में वाहिद कह रहे हैं, लेकिन कुरान ने नहीं वाहिद कहा, जाहिलून कहा, यानी जब जोहला तुमसे उलझने लगे तो सलाम कहते गुजर जाते। वो किसी तरह के भी जहालत करने वाले हो सकते हैं, वो कहीं डार्विन के नजरिए के हिसाब से तुम बातें कर सकते हैं, कहीं सियासी लोग हो सकते हैं, कहीं तहजीबी तौर पर देशभक्ति के नाम पर बहुत सारे लोग तुमको उलझ करके तुम्हें छेड़ सकते हैं। तो वइज़ा खातबहुमुल जाहिलून, जब ये जोहला इस तरह की जहालत का तुमसे मुजाहरा करने लगे तो कालू सलामा, सलाम कहते गुजर जाओ। देखिए बहुत अजीब गरीब बात कही जा रही है। किसके बारे में कही जा रही है? इबादुर रहमान के बारे में, जो रहमान के बंदे हैं, जिन्हें इस अपनी जिंदगी में अपने रब की बंदगी को अख्तियार करना है, अपने रब की बंदगी को अपने घर में अख्तियार करना है, अपने रब की बंदगी के माहौल को पूरे माशरे में उसको कायम करना है, उस दीन को पूरी दुनिया में गालिब करना है। उनके पास इतना कहां वक्त है कि वो हर जाहिल से उलझते रहे और हर जोहला की जमात उनको उलझा करके उनका रास्ता खराब करने की कोशिश करे और वो उसी में रुक करके अपना वक्त जाया करे। ये बहुत अहम बात है। आपसे मैं कर रहा हूं, देहात में एक मिसाल भी है इसकी। तो लोग कहते हैं हाथी चला जाता है और कुत्ते भूखते रहते। अगर हाथी घूम घूम के हर कुत्ते के भूख का जवाब सेटिस्फैक्टरी देना चाहे तो कभी भी चल नहीं सकता है। तो ये बात सुन लीजिए, हमारे दौर के, मैं खुद मौजूद की बात कर रहा हूं। एक बार वो हरम में गए, उन्होंने अपना वाक़ा खुद लिखा है कि हरम में वो बैठे तो बहुत सारे लोग हिंदू पाक के आ गए। लोगों ने कहना शुरू किया कि अभी कुछ दिनों पहले फलां साहब आए थे, आपके बारे में ऐसा ऐसा बात कर रहे थे, ये ऐसे अपने मकाले दिखाए उन्होंने। उन्होंने बहुत अजीब बात की। वहां का देखिए उन लोगों के खिलाफ मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहता, उन लोगों के खिलाफ मैंने अल्लाह के यहां मुकदमा दायर कर दिया। मैं इस तरह के सवालात का जवाब नहीं देने के लिए बैठा हूं। मुझे इस वक्त नजरियाती तौर पर अल्लाह ताला के दीन की सरबुलंदी कायम करनी है, तो मैं अगर घूम घूम के ऐसे जवाब दूंगा तो मेरा काम तो रह जाए। मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं, आप वो एक बड़े आदमी थे, हम में से हर आदमी उसका जिम्मेदार है। हमें अपनी जिंदगी में कितने खतरात हैं, बच्चों को बचाना मसला हो रहा है, सिर्फ फिजिकली नहीं, अकीदे और नजरियात के एतबार से देखिए अच्छे अच्छे घरानों का कैसा अजीब गरीब हाल है। एक बहुत बड़े आलिम लखनऊ में रहते थे, बहुत बड़े आलिम, उनकी 10 किताबें हैं,
کتاب پڑھنے کے لیے بہت علم کی ضرورت ہے. لیکن حال ہے کہ ان کے بچوں کو میں نے دیکھا, نواز پوتوں کو, کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ میاں نے بھلا شراب تو حرام کر دی, اس کی کیا برائی. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم لوگ یہ نہیں سمجھیں گے کہ کہاں کہاں سے خطرات ہیں, یہ جوہلا کہاں کہاں سے ہم پہ ضرب لگا رہے ہیں, ہمارا راستہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں, اگر ہم نے اس کو نہیں سمجھا, اس کی خبر نہیں رکھی, تو میں نے ابھی آپ کو شروع میں اشارہ کیا ہے کس طرح سے ایک مسلمان لڑکی کو پورا گھیر کر کے اس کے عقیدے کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو یہاں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمان کی 2 خصوصیات ایک ہی آیت میں بتائیں. میں جو تھوڑا سا ہلکا پھلکا سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں, مجھے لگتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ڈے آورس, جب وہ سوشل موومنٹ کرتے ہیں, سماجی طور پر مطابق رہتے ہیں, معاشرے میں چلتے پھرتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, اس وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی پہچان بتائی کہ نہ تو وہ زمین میں تکبر کرتے ہیں اور نہ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. جاہلوں کے سارے منصوبے خاک میں مل جاتے ہیں اور وہ سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں. وہ تو سوچ رہے تھے آج اس کا آدھا دن لے لیں گے, انہوں نے ایک لفظ میں کہہ کے ان سے کنارہ کشی اختیار کر دی. یہ ان لوگوں کا, یہ اس امت کے ان عباد الرحمان لوگوں کا یہ طرز عمل ہوگا جن کو دنیا میں کچھ بڑے کام کرنے. معاف کیجیے گا, ایک بحث چل رہی ہے اور اس پہ آدھا دن گزر جاتا ہے, کوئی نتیجہ بھی نہیں نکلتا, بس اس کے بعد پھر چائے بھی ہو جاتی ہے ساتھ میں اور پھر چل دیتے. ایسا طرز عمل قرآن نے منع کیا مسلمانوں کو. فرمایا اگر تم کسی جگہ بیٹھے ہو اور اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑائے جانے لگا وہاں, تو فوراً وہاں سے اڑ جاؤ. 2 جگہ قرآن میں ایسا حکم اللہ تعالیٰ, وہاں سے اڑ جاؤ, یہاں تک کہ وہاں تو لوگ کچھ دوسری باتوں پہ آ جائیں جس میں اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق نہ ہو رہی. کم سے کم ہمارا کیا حال. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے چہیتے بندوں کی ایک پہچان بتائی کہ ان کے دن ایسے گزرتے ہیں, ان کے روابط ایسے رہتے ہیں, اور وہ زمین پر ان کا رویہ ایسا رہتا ہے, اس میں کہیں سے تکبر کا گزر نہیں, کہیں سے اپنا وقت ضائع نہیں کرتے ہیں. اور پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہ جو رحمان کے چہیتے بندے ہیں ان کی راتوں کا ذکر کیا. جی وہ غریب انداز ہے. ابھی تو دن کے اوقات میں بتایا کہ رحمان کے بندے, اللہ کے دلارے بندے کیسے رہتے ہیں, ابھی بتایا کہ جو میرے دلارے چہیتے بندے ہیں ان کی راتیں کیسی ہوتی. اب یہی دن اور رات تو انسان کی زندگی ہے. اگر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بندوں کا, میرے چہیتے بندوں کے دن ایسے گزرتے ہیں اور میرے چہیتے بندوں کی راتیں ایسی گزرتی ہیں, تو گویا ہماری 24 آورز کی جو لائف ہے وہ پورے کا اللہ تعالیٰ ایک تعارف کرا رہے ہیں کہ میرے چہیتے بندے ایسے ہوتے. اگلی جو آیت رات کے بارے میں کہی جا رہی ہے کہ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. میں انتہائی ادب کے ساتھ کہوں گا کہ اس آیت کو ضرور ذرا قاعدے سے سمجھنے کی کوشش کی. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. وہ جو رحمان کے چہیتے بندے ہوتے ہیں ان کی راتیں سجدے اور قیام میں گزرتی, یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے کرتے ہیں, اللہ کے حضور کھڑے رہتے ہیں, اپنے رب سے باتیں کرتے ہیں, سرگوشیاں کرتے ہیں, اس سے اپنی مسائل اور اپنی التجاؤں کا تذکرہ کرتے ہیں, اس کی مدد کو آواز دیتے ہیں. یہ ان کی راتیں ایسی گزرتی. اب آدمی سوچے گا کہ بھئی دن میں تو میں بزی رہتا ہوں, جاب کرتا ہوں, بزنس کرتا ہوں, پھر رات میں کیسے میں کھڑا رہ سکتا. میں اپنے کو پوری طرح اولین درجے میں شامل کرتے ہوئے میں کہہ رہا ہوں, اور آپ کو بھی, کہ یہ سب غلامانہ ذہنیت کی باتیں ہیں. جب آپ کے گھوڑے پوری دنیا میں اپنا تعارف کرا رہے تھے نا, ایشیا, یورپ اور افریقہ میں, تب آپ کو اتنا وقت مل جاتا تھا کہ آپ دن بھر فرسان بالنہار ہوتے تھے, دن کے شوہر ہوتے تھے, اور رہبان باللیل ہو جاتے تھے, راتوں پہ راہب ہو جاتے تھے. ایک نہیں 50 مثالیں آپ کو دی جا سکتی ہیں کہ باقاعدہ لوگ جہاد پہ سفر پہ ہیں, قیام کیا رات میں. اگر 1000 لوگ ہیں, 900 لوگ, 950 لوگ اٹھ کر کے تھوڑی تھوڑی دیر اپنے رب سے کچھ باتیں کرتے ہیں, اپنے رب سے اپنی کمزوریوں کا اظہار کرتے ہیں, اپنے رب کی مدد کو آواز دیتے ہیں. یہ طریقہ ہے. وہ لوگ جو دنیا کو بدل دینے کے لیے ہیں ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے. اب آپ اندازہ کریے کہ یہ
वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। मैं शायद फिर अपनी बात कहना चाहूंगा कि हम लोग उज़्र पेश करने में हमसे ज्यादा कोई माहिर नहीं है। हम जब रातों में बैठ जाते हैं 4-4, 5-5 घंटे तक बस अपनी दिलचस्पी की बातें करते रहते हैं, और जब हमें कोई मशवरा देता है कोई बुजुर्ग, कोई आलिम कि भाई रातों को क़याम किया करो, तो हम उसको अपनी बातें बता देते हैं कि वी आर गेटिंग टू मच बिजी, हम बहुत मसरूफ लोग हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का एक वाक़या। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो खलीफा थे, तो हम से एक सूबा था, एक स्टेट थी, उसके गवर्नर की जगह खाली हो गई। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने एक बहुत चहेते दोस्त को बुलाया, उनको बहुत मानते थे, सईद इब्न आमिर नाम है, उनको बुलाया, कहा सईद ऐसा करो तुम चले जाओ, हम इसके गवर्नरशिप ले लो और वहां जाकर के काम संभाल लो। आज अभी गवर्नर की पोस्ट के लिए क्या क्या पापड़ बेलते हैं लोग। एक साहब है, उन्होंने तो दीन ईमान ही बेच दिया। अभी मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, सईद इब्न आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आता है हदीस में, सीरत की तमाम किताबों में नकल किया है, मुहद्दिसीन ने इसको हदीस की किताबों में भी नकल कर दिया। वो कहते हैं ऐसे अपनी तलवार लगाए थे, निकाला और हजरत उमर के हाथ में दे दिया, कहा अमीरुल मोमिनीन इस तलवार से आप मेरा सर कलम कर दीजिए, लेकिन मुझे इस आजमाइश में मत आए। हजरत उमर नाराज हो, उनका अच्छा तुम लोगों ने तो सब लोग मिलकर मुझे इस आजमाइश में डाल रखा है, अब तुम्हें मेरा साथ देना है तो तुम ये सब बहाने कर रहे हो, अगर मैं अल्लाह के यहां पकड़ा गया तो किसी को छोड़ूंगा। उन्होंने अपनी तलवार म्यान की, सीधे चले। यहां भी डिसिप्लिन है, एताते अमीर है, बहुत सारी चीजें हैं जो अपने आप में बोल रही हैं। वो वहां गए, वहां काम करने लगे, लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक टू लेयर सिस्टम बनाया था उमरा को, गवर्नरों को, सब लोगों को चेक करने के लिए। एक तो करते थे अपना एक आदमी भेजते थे, वो जाकर के चेक करते थे सबको। दूसरा तरीका यह था कि हर स्टेट से 6-7 महीने में एक वफद बुलाते थे और उनसे मालूम करते थे कि गवर्नर कैसे काम कर रहे हैं। तो ये वाला सिस्टम की बारी थी। सईद इब्न आमिर के स्टेट से हम से 5-6 लोगों का एक वफद आया मदीने। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा भाई कैसे हमारे गवर्नर साहब कैसे चल रहे हैं। उन लोगों ने कहा मेरे बहुत अच्छे आदमी, इंतहाई दुरंदेश, बहुत अच्छे मुरब्बी भी हैं, बहुत ही खूबसूरती के साथ चला। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में लिखा है सीरतगारों ने, वो कहते हैं कि ये तो सब मुझे मालूम, अगर कोई बात काबिले इस्लाह हो तो वो बात आप लोग रखिए ताकि उसकी इस्लाह की जा सके। तो उन लोगों को कुछ बनी हौसला, तो उन लोगों ने कहा कि हाँ मेरे मुमनी कुछ बातें कुछ खटकती हैं कभी कभी। एक बात तो ये खटकती है कि जाहिर है वो हम लोगों के ही निगरानी तरबियत के लिए वहां आए हैं, तो रात को अगर कोई जरूरत पेश आ जाए, इशा तक हमारे साथ रहते हैं, वो इशा के बाद घर चले जाते हैं। अगर रात में 2-3 घंटे बाद देर रात को कोई बात हो जाए, हम उनको पुकारते रहते हैं, वो बोलते भी नहीं, जवाब भी नहीं देते, आना तो दूर की बात है। हजरत उमर को थोड़ा तशवीश हुई, अच्छा ठीक है, और कोई बात, कहा अमीरुल मोमिनीन एक बात और है, रोजाना सुबह को घर से निकलते, अच्छा खासा दिन चलाता है तब निकलते हैं। तीसरी बात उन लोगों ने बताई कि करीब 10-15 दिन में, 20 दिन में कभी कभी एक बार बिल्कुल नहीं निकलेंगे, असर के वक्त तकरीबन निकल के आते हैं। फिर उन लोगों ने एक और बात बताई, कहा अमीरुल मोमिनीन इसका पता नहीं क्या है इसका मामला, लेकिन हम देखते हैं कि कभी कभी हमारे दरमियान खड़े रहते हैं, बातें करते रहते हैं, बस अचानक गिर पड़ते हैं, बेहोश हो जाते हैं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा ठीक है आप लोग रुकिए, मैं उनको बुलवाता हूं। एक आदमी को भेज करके उनको बुलवाया, जाहिर कई दिन लग गए होंगे, लेकिन जब वो आए हजरत उमर ने क्या इतनी शफाफियत, उन्होंने कहा सईद मुझे यकीन है कि इन लोगों के जो सवालात मैंने सुने हैं उसका कोई माकूल जवाब जरूर होगा तुम्हारे पास, लेकिन ये मसला इस वक्त सिर्फ मेरे समझने से नहीं है, इस वक्त एक मामला इन लोगों के ज़हन साफ हो जाना चाहिए। उन लोगों के चारों सवालात उन्होंने सुनवा दिए। अब यहां से जो बात शुरू होती है, मैं आपसे कर रहा हूं 20-25 साल पहले मैंने बात पढ़ी थी, आज तक ज़हन पे वही तासुर है जो उस वक्त था। सईद इब्न आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा अमीरुल मोमिनीन इन लोगों ने जो सवालात किए हैं ना, इसके जवाब में बहुत सी बातें ऐसी हैं जो मेरे और मेरे रब के दरमियान राज की बात है, मैं इसको बिल्कुल ना वाशिगाफ करता, लेकिन अब आप कह रहे हैं तो मुझको कहना पड़ रहा है। तो पहले सवाल का जो जवाब दिया, जो हमारे इस मुताले से बहुत गहराई से मुताल्लिक है,
انہوں نے کہا کہ امیر المومنین جس دن آپ نے مجھے ذمہ داری دی تھی نا تو میں نے اسی وقت طے کر لیا تھا کہ دن کا وقت تو بندگان خدا کی خدمت کے لیے ہوگا اور رات کا وقت میرے رب کا. میں دن بھر ان لوگوں کے ساتھ رہتا ہوں, عشاء تک رہتا ہوں, پھر میں گھر آتا ہوں, کچھ کھانا کھاتا ہوں, اگر پھر میں کچھ دیر آرام کرتا ہوں, پھر میں اپنے رب کے حضور کھڑا ہو جاتا ہوں. تو پھر مجھے کسی کی پکار نہیں سنائی دی. اگر تمہارا حق کا پکا ہے, اتنے قریب سے ان کو جانتے تھے. پھر اشارہ کیا اگلا سوال جو ہے, انہوں نے کہا امیر المومنین اصل بات ہے کہ میری اہلیہ وہ بیمار رہتی ہے مستقل. اتنی بڑی ایک خلافت جو آذربائیجان اور باکو سے لے کر کے ملتان تک اور سوڈان سے لے کے اوپر ایشین ریجن تک پھیلی ہوئی تھی, اس کی خلافت میں گورنر کا یہ حال ہے. وہ کہہ رہے ہیں میری اہلیہ بیمار رہتی ہیں, مستقل بیمار رہتی ہیں, تو صبح کو جلدی کھانا نہیں بنا سکتی ہیں. تو میں کبھی آٹا گوندھ دیتا ہوں, کبھی چولہا جلا دیتا ہوں, پھر ان کی مدد کر کے جو ناشتہ تیار ہو جاتا ہے تو میں کھاتے ہیں. میں آپ سے کر رہا ہوں, پیٹرول ڈالر کی نہریں نہیں تھی ان کے پاس, لیکن ایک کردار تھا نا, دنیا میں کوئی ان کو آنکھیں نہیں دکھا پا. تیسرا سوال جو تھا وہ بہت عجیب و غریب ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے جو کپڑا میں پہنی ہوں یہ میرے پاس کپڑا ہے, یہ بہت موٹا ہے اصل میں, تو جب یہ تھوڑا گندا میلا ہونے لگتا ہے اس کو میں جب صاف کرتا ہوں تو جلدی سوکھتا ہے, سوکھنے میں وقت لگا دیتا ہے. تو میرے پاس ایک کمبل ہے جو میں اوڑھتا ہوں, میں اس کو لپیٹ کے بیٹھ جاتا ہوں, اور پھر اس کے بعد جب سوکھ جاتا ہے تو نکلا. وہ لوگ بھی بیچارے سر پیٹ لے کہ کیا ہم نے سوال اٹھا دیا, یہاں جواب کیا آ رہا ہے. پھر آخری بات جو ان لوگوں نے کہی تھی اس کا جواب انہوں نے دیا, بہت عجیب و غریب ہے. انہوں نے کہا کہ امیر المومنین جب حضرت خبیب کو لوگ سولی دے رہے تھے, جب ان کا پیر کاٹا اور ان سے پوچھا, وہ سوال مشہور ہے کہ کیا تم چاہتے ہو کہ اب تمہیں چھوڑ دیا جائے, تمہاری جگہ رسول اللہ کو لے آیا جائے, محمد کو لے آیا جائے. انہوں نے جواب تو دی, بہت خوبصورت دیا کہ تم کیسی باتیں کرتے ہو, مجھے تو اتنا بھی گوارا نہیں کہ تم چھوڑ دو اور اس کے بدلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں کانٹا بھی ٹوٹے. لیکن اس وقت ان کو جب سولی دی تھی ان لوگوں نے, ان کو گویا شہید کر دیا تھا, تو سعید ابن عامر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں اس مجلس میں وہاں کھڑا ہوا, جب ان کو روح نکلی ہے تو میں وہاں موجود تھا, وہ منظر میری نگاہوں میں آ جاتا ہے تو میرے ہوش و حواس ختم ہو جاتے, وہی وہ تو گر پڑتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ آپ کہیں تو گورنر کو بدل دیتے ہیں, دوسرا بھیج دیتے ہیں. ان لوگوں نے آ کے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا, کہا نہیں ہم تو انہیں کو لے جائیں. یہ جو تفصیل میں نے آپ کو گزار کی صرف اس لیے کہ ایک اتنی بڑی خلافت کا گورنر اتنا مصروف دن بھر بندگان خدا کی خدمت میں ہے, لیکن رات کو اپنے رب کے حضور ذرا کھڑا ہو, ضرور کھڑا ہو. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, امام بخاری کے ایک استاذ ہیں, اور صحیح بات ہے کہ وہی شخصیت ہے جس نے بخاری کو بخاری بنا دیا, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ ہے, وہ کہتے ہیں آج تک کسی شخص نے بھی دین کی کوئی قابل ذکر خدمت انجام نہیں دی یہاں تک کہ وہ قیام لیل پر عامل رہا ہو. یعنی یہ ہماری زندگی کا بہت اہم ایک جو ہے حصہ ہے, ہمیں اپنی زندگی میں اختیار کرنا چاہیے. میں یہ جو راتوں کو سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں, اس میں ایک حدیث پہ بات کو اس کو مکمل کر دیتا ہوں. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہاں میرے بہت سارے نوجوان ساتھی ہوں گے جو فیملی لائف گزار رہے ہوں گے, اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہوں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا, مبارک ہو شوہر, مبارک ہو شوہر, مبارک ہو شوہر جو رات میں تہجد کے لیے اٹھا, اپنی بیوی کو بھی جگایا, نہیں جاگ سکی تو اس کو پانی کے چھینٹے دیے, اور پھر دونوں نے تہجد کی نماز ادا. پھر تھوڑا سا آپ رک گئے, پھر آپ نے فرمایا مبارک ہو بیوی, مبارک ہو بیوی, مبارک ہو بیوی جو رات میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھی, اپنے شوہر کو جگایا, نہیں جاگ سکا تو پانی کے چھینٹے دیے, پھر دونوں نے تہجد کی نماز ادا. تو خوبصورت زندگی کا اشارہ ہو رہا ہے, اتنی بیوٹیفل انڈرسٹینڈنگ کا اشارہ ہو رہا ہے. یہ انڈرسٹینڈنگ ہمارے یہاں ہو تو ہماری فیملی کورٹس میں ہمارے مقدموں کی بھرمار نہیں ہو. یہاں پہ اتنی حسین ایک تصویر پیش کی جا رہی ہے, ایک مومن
جو ہے شوہر اور اس کی بیوی کی. یہاں ایک بات سمجھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا, شوہر ہے نا, تو شوہر نے بیوی کو جگایا, نہیں جاگ سکی ہو تو پانی کے چھینٹے دے دے گا, بھائی شوہر ہے. لیکن کیا بیوی بھی کر لے گی؟ معاف کیجیے, اس کے لیے ہم لوگوں کو کافی جو ہے ریاست کرنی پڑے گی. بیوی نہیں کر پائے گی کہ اپنے شوہر کو جگائے اور شوہر نہیں جاگ سکا تو اب اس کو پانی کے چھینٹے دے دیے. کب کر سکتی ہے؟ ہاں, صبح آپ نہیں اٹھ پائے, وہ اٹھ گئی تھی, اب آپ نے پوچھا کیا بات ہوئی, تم اٹھے تھے کیا؟ وہ کہتے ہیں ہاں میں تو اٹھی تھی. آپ پوچھیں گے تم نے مجھے کیوں نہیں جگایا؟ میں نے آپ کو جگایا تھا لیکن آپ پہری نیند میں تھے, آپ نہیں جاگ سکے. اب آپ اگر اس کو جب کہیں گے کہ اللہ کی بندی تو پانی کے چھینٹے دے دیے ہوتے تو میں بھی جاگ جاتا, میں بھی اس عادت سے فیضیاب ہو جاتا. میں آپ سے کر رہا ہوں, اتنی خوبصورت, اتنی بیلنسڈ ایسی لائف ہمارے حضور نے ہمارے اندر دیکھنا چاہیے. کہیں نظر آتی ہے؟ خال خال کہیں کچھ لوگ ہیں, ورنہ عمومی طور پر خالی ہے ہماری زندگی سے. کوئی آپ کو نہیں روکنے والا ہے, کوئی آپ کو اس میں کنفیوز کرنے والا نہیں ہے. اگر ہم اس کو اختیار کریں, تھوڑی دیر کے لیے جاتے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے. جب تک یاد ہے کہ طالب علم کا زمانہ تھا, میں کالج میں تھا, ہمارے وہ لوگ بزرگ آتے تھے, مجھے اور کچھ نہیں کہتے تھے, کہتے تھے بھاؤ وضو کر کے 10 منٹ 15 منٹ سجدے میں رہیے, 2-3 سجدہ کر لیجیے بس. اب وہ ایک شوق دیتے. میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے کہنا چاہتا ہوں, اس وقت اگر ہم یہ چیز اختیار کریں, آدھے گھنٹے کے لیے رات میں اگر اختیار کر لیں, اس کو لطف کو آپ کسی ادب میں بیان نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ سے میں بہرحال دعا کرتا ہوں کہ ایک ایسی کمی ہے جو بالکل عمومی طور پر ہو گئی ہے ہمارے اندر, اللہ تعالیٰ یہ کمی ہماری دور فرما دے اور ہمیں اپنے حضور سجدے اور قیام کا حریص بنا دے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جو چیز کہی, یہ جیسا میں نے عرض کیا کہ قرآن بہت مرتب کلام ہے, وہ راتوں کو سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں. تو سجدے اور قیام میں اپنے اللہ سے کیا کہتے ہیں, ایک خاص بات کی طرف اشارہ کیا اللہ تعالیٰ نے. وہ کہتے ہیں وہ الذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. ایک مومن کی سب سے بڑی فکر ہی ہے, ایمان لایا ہے, آخرت پر ایمان لایا ہے, جانتا ہے کہ آخرت میں حساب و کتاب ہوگا, جو فیل ہو جائیں گے ان کو جہنم میں جانا پڑے گا, کامیاب لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ کی جنتوں میں جائیں گے. اسے سب سے زیادہ جو ڈر ستا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اسی طرح جہنم سے بچا. کیا کہتا ہے کہ وہ الذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم, اے ہمارے رب ہم کو جہنم سے بچا. ان عذابها کان غراما, بے شک جہنم کا عذاب تو جان کا لاگو, جس کو چمٹ جائے گا اس کو چھوڑے گا. کسی طرح ہمیں جہنم سے بچا. یہ چیز بھی اگر دیکھا جائے, اللہ تعالیٰ نے تو بہت پازیٹیولی رکھا ہے کہ میرے جو چہتے بندے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں, ایسے ہوتے ہیں, اس طرح سے میرے حضور گڑگڑاتے ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے تو واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی, بہت بڑا احسان ہے امت کے اوپر. 2000 سے زیادہ حدیثیں روایت ہیں ان سے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اونٹنی میں بیٹھی تھی, پیر ایسے اٹھا کر کے, کبھی کبھی بیٹھتے ہیں نا زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں اور پیر ایسے اٹھا لیتے ہیں, ایسے بیٹھی تھی اور اپنے دونوں گھٹنوں پر اپنا سر رکھ کر کے رو رہی. اللہ کے نبی حجرے میں داخل ہو گئے تھا. آپ نے پوچھا ما یبکی کہ عائشہ, عائشہ کس چیز نے تجھے رلا دیا, کیوں رو رہی ہے؟ ان کا جواب, اللہ کے نبی کی بیوی ہے, اتنا بڑا احسان ہے ان کا, اس کے باوجود کہہ رہی ہے یا رسول اللہ جہنم کا ڈر رکھا, جہنم کا ڈر. یہ ہے وہ چیز جو ہمیں, جتنی قربت ان کو ہے, جتنی ان کا مقام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں, اس کے باوجود تو مطمئن ہونا تھا, لیکن وہ کہہ رہی ہیں رسول اللہ جہنم کا ڈر لگتا. یہاں میں آپ سے عرض کر دوں کہ قرآن میں دعا جو سکھائی جاتی ہے, جو دعا ہم اکثر پڑھتے ہیں, ایک عامی مسلمان کو بھی دعا یاد رہتی ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, وقنا عذاب النار. یہاں تو پہلی بات وہ ہے, اس دعا میں آخری بات ہے, فائنل بات ہے وہ. تو گویا ہماری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایسی زندگی گزاریں کہ وہ ہمیں عذاب سے بچائے, ہمیں جہنم سے بچائے.
اب اس عذاب کے بارے میں آپ دیکھیں کہ جو بات رکھی جا رہی ہے وہ یہ کہ انہا ساعت مستقر و مقام. مستقر سمجھتے نا، ٹھکانہ. وہ مستقل ٹھکانے کے اعتبار سے تو ہے ہی بہت بری جہنم. تھوڑی دیر مقام کرنا ہونا اس کے اندر تو بھی بہت ہی خطرناک چیز ہے یہ جہنم. اس کے بارے اس سے ہمیں بار بار پناہ مانگنی چاہیے. آج کل بہت ساری مساجد میں دعا لگی رہتی ہے، اللہم اجرنا من النار، اللہ مجھے جہنم سے بچا، جہنم سے نجات دے. قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے ہمارے پروردگار جس کو آپ نے آگ میں ڈاکے کر دیا، فقد اخزیتہ، وہ تو بس مارا گیا، وہ تو پکڑا گیا، بس اس کی تو خیر نہیں ہے جس کو آپ نے آگ میں ڈاکے کر دیا. تو یہ ہمیں اس بات پر بہت زیادہ سنجیدہ رہنا چاہیے. اور قرآن نے تو مسلم جو والدین ہیں نا ان کو حکم دیا، ایمان والوں کو کہا کہ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کے بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہاں پہ سمجھ لیں کہ میں نے کچھ دیر پہلے کی بھی ایک نشست میں تذکرہ کیا تھا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے وقت جب ان کے بچے آ کے کھڑے ہو گئے، ان کے ماموں نے تھوڑا ان کو آر دلائی تھی کہ تمہارے ابو تمہارے لیے یہ کر سکتے تھے، یہ کر سکتے تھے، کیا نہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے بچوں سے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے، تمہارے ماموں لوگ کچھ کہہ رہے ہیں. بچوں نے کہا ابو آپ اطمینان سے اللہ تعالیٰ سے ملاقات، ہمیں آپ سے کوئی شکایت نہیں. ابو آپ نے ہمیں ایمان اور قناعت کی جو دولت دی ہے نا ہمارے لیے بہت کافی رہے گی انشاءاللہ. لیکن عمر بن عبدالعزیز نے اس کے جواب میں بات کہی. انہوں نے کہا میرے بیٹو میں چاہتا تو تمہیں کہیں کو گورنر بنا دیتا، کہیں کوئی جاگیر دے دیتا، کوئی باغ دے دیتا، مسلمانوں کے خزانوں میں سے میں تم کو کچھ سونپ دیتا اور بہت آسانی کے ساتھ جہنم کو خرید دیتا. اس کے بعد بہت شاید وہ ان کی زندگی کی آخری ایج کی رہی، وہ کہنے لگے لیکن تمہارا باپ تو ہمت نہیں کر سکتا. آج اگر دیکھا جائے تو ہم بچوں کو کہاں سے کہاں پہنچانے کے لیے کیا کیا نہیں کر رہے. وہ تو اتنے بڑے سمرقند جو آج رشین علاقے میں ہے نا وہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں فتح ہوا، اتنی بڑی حکومت کے مالک تھے وہ. لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہارا باپ ہمت نہیں کر سکتا کہ مسلمانوں کے خزانے میں، مسلمانوں کی امانت میں سے وہ تم کو اٹھا کے کچھ دے. تو یہ چیز ہونی چاہیے کہ ہمیں اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچانا ہے، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچانا ہے. رحمان کے چہتے بندوں کی ایک پہچان یہ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اہم بات کہی جو ہماری زندگی کے گویا ہر 2-4 گھنٹے میں اس کا مسئلہ آ جاتا ہے، یا کہا جائے تو 24 آور پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ تو فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ تو بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، اس کے درمیان میں اعتدال سے رہتے ہیں. یہ سمجھ لیجئے کہ اسراف کی بھی اجازت نہیں ہے اور کنجوسی کو بھی پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو. لیکن یہاں ایک تھوڑا سا ایک بحث ہے، تھوڑی سی وہ سمجھ لیں آپ کہ عباد الرحمان کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں، یعنی جو اللہ کے چہیتے بندے ہیں ان سے اس بات کی توقع نہیں ہے کہ وہ حرام کاموں میں پیسہ خرچ کریں گے. یہ باقاعدہ ایک علمی بحث ہے کہ حرام کام میں خرچ کرنے کو، ایسے تو دونوں فضول خرچی ہے اردو زبان کے اعتبار سے. وہ بیچاری اردو زبان ہے ہی ایسی، وہ زیادہ تحمل ہی نہیں کر سکتی ہے. لیکن یہ قرآن عربی میں اترا ہے. قرآن نے سورہ بنی اسرائیل میں کہا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فرمایا وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا. دیکھو رشتہ داروں کا حق ادا کرو، مسافروں کا حق ادا کرو اور مسکینوں کا حق ادا کرو اور تبذیر مت کرو. مفسرین کہتے ہیں اگر تم تبذیر کرو گے، تبذیر کہتے ہیں ناجائز کاموں میں خرچ کرنے کو، حرام اور ناجائز کاموں میں خرچ کرنے کو تبذیر کہتے ہیں. تو تبذیر کرو گے تو اپنے رشتہ داروں، مسافروں، ان سب کا حق کیسے ادا کرو گے؟ اور پھر کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک تبذیر کرنے والے جو ہیں
وہ شیطان کے بھائی ہیں. وہ کان شیطان لربہ کفورا, اور شیطان اپنے رب کا سخت نافرمان. تو ایک فضول خرچی وہ ہے جو ناجائز کاموں میں ہوتی ہے. بڑی دلیری کے ساتھ ہمارے مسلمان جو اصحاب ثروت ہوتے ہیں, وہ بینڈ باجا ہے, وہ فحاشی ہے, وہ بے حیائی ہے, جتنے حرام کام اس طرح کے ہیں سب میں اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں. یہ سب کے بارے میں سن لیجیے. اللہ تعالی ہم سے اور آپ کے, ہمارے اور آپ کی مدد کے بغیر ان کی حکومت قائم نہیں رہے گی, ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ تو قادر مطلق ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, حرام اور ناجائز کاموں میں پیسہ بہانے والے اس شیطان کے بھائی. اب یہاں جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ لم یسرفوا عباد الرحمن, رحمان کے چہتے بندے جو نیک بندے ہیں, ایمان والے بندے ہیں, ان سے تو توقع نہیں کی جا سکتی وہ حرام کاموں میں خرچ کریں گے, لیکن وہ جائز کاموں میں بھی فضول خرچی نہیں کر سکتے. کوئی ولیمہ ہے, کوئی سجاوٹ کی بات ہے, کوئی عقیقہ ہی ہے, اب اتنے کرو فرق کے ساتھ کرنا تو اس میں کئی شادیاں ہو جائیں, یہ سب اسراف. رہن سہن کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے کبھی پسند نہیں کیا کہ آپ گندے رہیں, لیکن اسراف نہ کریں. میں آپ سے اللہ کے گھر میں پوری ذمہ داری کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں, اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے نا تو آپ کا دسترخوان فرشتے لگایا کرتے, لیکن جس رسول کے ہم امتی ہیں ان کا دسترخوان کیسے لگتا تھا, جہاں مہینوں کوئی ہفتہ گزر جاتا تھا کوئی سالن نہیں آ پاتا. آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی مجبوری کی بات تھی؟ ایسا نہیں ہے. اللہ کے نبی چاہتے نا روز طرح طرح کے خوان آپ کو پیش کر دیے جاتے, لیکن آپ نے ایسی زندگی گزاری جس میں یہ کہیں سے بھی نہیں لگا کہ آپ دنیا دار ہیں یا دنیا پرست نوٹ دیتا. تو یہ چیز ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں اس طرح اس اصول کو ضرور اپنانا چاہیے, نہ فضول خرچی کرنی چاہیے اور نہ بخل کرنا چاہیے. جہاں ہمارے لوگ اپنی شادیوں میں سجاوٹ پر 50,000 1 لاکھ خرچ کر دیتے ہیں, کسی دینی کام میں, کوئی آدمی ہے نوجوان ہے کہیں جیل میں بند ہے, اس کے لیے چلے جائیے تو 2,000 4,000 بھی جلدی نہیں نکلتے. یہ کیا ہے؟ ہم اپنی موت کا سامان کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو خرچ کے معاملے میں بھی جو رحمان کے بندے ہیں بالکل بیلنسڈ روش اختیار کرتے. پھر فرمایا اگلی جو آیت ہے اس میں 3 باتیں ایک ساتھ بیان کر دی اللہ تعالیٰ. مشرکین مکہ جو مکے کا معاشرہ تھا اس میں یہ تینوں باتیں سب میں پائی جاتی تھی تقریباً. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر, جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی نہیں پکارتے, وہ مومن بندے اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے. وہ فرمایا ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق, جس جان کو اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے اس کو بالکل قتل نہیں کرتے, اس کی جان بالکل نہیں لیتے. اور ولا یزنون, زنا کے قریب بھی نہیں جاتے. میں نے ابھی جو سورہ بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا اس میں موقع اللہ نے فرمایا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبیلا, زنا کے قریب بھی مت جاؤ. اللہ رب العالمین اپنے چہیتے بندوں کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے. وہ ایسے ہوتے ہیں نہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے ہیں, وہ ایسے ہوتے ہیں جو کسی کو ناجائز قتل نہیں کرتے, وہ ایسے ہوتے ہیں جو بے حیائی اور فحاشی کی باتوں کے قریب بھی نہیں جاتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا, جو بھی ایسا کرے گا اس کو سخت سزا ملنے والی ہے. جو بھی ایسا کرے گا اس کو سخت سزا ملنے والی ہے. فرمایا یضاعف لہ العذاب وہ یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا, آخرت کے دن قیامت کے دن اس کے عذاب کو ہم مسلسل بڑھاتے رہیں گے اور اس میں وہ ذلیل ہو کے پڑ جائے گا. مہین سے بنا ہوا ہے مہانا, یعنی وہ ذلت خوردہ ہو کر کے پڑا رہے گا. آج آپ دیکھیں اقتدار اور دولت کے نشے میں کیا نہیں ہو رہا. مسلمان ملکوں کی دیگر دلیری دیکھ لیجیے حکمرانوں کی تو سر پٹک لیں آپ. وہ فحاشی اور بے حیائی کو ایک دم رواج دینے کے لیے ایک دم تلے ہوئے ہیں, جن کی پہچان حیا تھی, جس اس رسول کے خطے کے ہیں, جس رسول کے بارے میں ایک دشمن کہہ رہا ہے ایک دوسرے دشمن سے کہ عبداللہ کا بیٹا محمد تو کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرمیلا ہے. ہم اس پیغمبر کی امت ہیں. اگر بے حیائی ہمارے درمیان در آئے
बेहयाई के फरोग देने वाले हम बन रहे हूं। मैं कभी कभी सोचता हूं अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही। अल्लाह की मदद हम जैसे इन्हीं मनहूस लोगों की वजह से नहीं आती है जो नाम अल्लाह का लेते हैं और अल्लाह के अहकाम की खुलेआम उससे सरताबी करते हैं। इसमें वो लोग भी जिनको वाकई अल्लाह की मदद की जरूरत है लेकिन वो बहुत मुख्तसर हैं, इसलिए शायद ताखिर हो जाती है। क्योंकि हम भी तो दावे करते हैं अल्लाह का नाम लेने का, अल्लाह वाला होने का, अल्लाह ताला के दीन का। इन्हीं आपसे मैं कर लूं, कितने लोगों को मैंने ऐसे सुना है कि एक साहब के घर के सामने मस्जिद थी, लोगों ने कहा चाचा मगरिब की अजान हो रही थी, सुनाई भी नहीं दे रही थी किसी को। उन्होंने कहा चाचा थोड़ा सा बैंड बाजा बंद करवा दीजिए तो अजान हो जाए। उन्होंने कहा देखो अजान तो रोज होती है, मेरे लड़की की शादी रोज रोज होगी क्या, जाओ अपना अजान दो। उनको नमाज पढ़नी नहीं थी उस दिन, ऐसे भी ज्यादा नहीं पढ़ते थे। मैं आपसे कर रहा हूं ये दीदे दिलेरी कौन कर रहा? अल्लाह ताला ने साफ इसको रखा कि देखो कि ये जो तीनों बातें रखी गई इसमें उसको हमें ध्यान में रखना है। अल्लाह ताला ने फरमाया जो कोई ऐसा करेगा, अल्लाह ताला के साथ किसी को पुकारेगा, चाहे किसी वली को, किसी नबी को ही क्यों ना, सब नबी अल्लाह के मोहताज है। बहुत सारे हमारे साथी कभी कभी सवाल भी करते हैं जो अच्छे अच्छे कॉलेजों में पढ़ते, कंसेप्ट क्लियर नहीं है। एक साहब ने पूछा कि हजरत क्या वाकई अल्लाह के रसूल भी अल्लाह के बंदे थे क्या? वो भी अल्लाह के बंदे हैं। मैंने कहा तो कुरान में है, कुरान में है कई जगहों पे जहां अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी बुलंद मुकाम का तस्करा किया है तो रसूल ने कम आया है, बंदा ज्यादा आया है। बहुत बड़ा वाकया है मेराज का, इसी सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला ने वहां रसूल नहीं कहा, फरमाया सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा। पाक है वो जात जो अपने बंदे को ले गए, जो बंदे को ले गए। कितना दुलार है इसके अंदर। अब नादानी में हम समझते हैं कि भाई हुजूर को अल्लाह का बंदा कहना है तो गुस्ताखी की बात। अब ये गुस्ताखी कि ये ताने देने वाले साथी ये क्या अल्लाह में से ज्यादा खाते? अल्लाह कह रहा है कि वो अल्लाह के बंदे। कोई भी आदमी, माफ कीजिएगा मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अगर कोई भी आदमी अल्लाह के रसूल को अल्लाह का बंदा नहीं मानता तो मुसलमान नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि हम कलमे शहादत में क्या पढ़ते हैं? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल। मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं और उसके रसूल है। लेकिन इसी तरह से वो लोग भी बहुत जाति करते हैं जो ये समझते हैं कि मैं और अल्लाह के रसूल बराबर है। नौजुबिल्लाह, इंतहाई जहालत की बात है ये। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान है और हम भी इंसान हैं, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कुरान में कहा आप ऐसे कह दीजिए कि मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान हूं लेकिन मेरे ऊपर वही आती। ये फर्क है, कोई मामूली फर्क है ये। क्या और भी किसी बड़े मुफक्किर और किसी बड़े जो है साइंटिस्ट के ऊपर वही आएगी क्या? इसके लिए तो कायनात में रहती कायनात के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मुंतखब किया। तो बहैसियत इंसान आप इंसान है। डेली भाई अल्लाह के नबी अपने साहबा को कहते थे, लेकिन आप सबके मुरब्बी हैं। क्या बात है? तो फरमाया जैसे सगे बाप होते हैं ना, सगे बाप की जो बीवी है, चाहे आपके सगी में ना हो, आपके बाप की दूसरी बीवी है, उनसे भी आप निकाह नहीं कर सकते। ऐसे ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से कोई भी निकाह नहीं कर सकता। ये कुरान ने फर्क किया है। तो ये फर्क अपनी जगह मलहूज रहेगा, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे थे। ऐसे बंदे थे क़यामत तक जिसको भी अल्लाह का बंदा बनना है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नकल कर, ये चीज है। तो यहां अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो भी इन गुनाहों का इर्तिकाब करेगा, अल्लाह ताला के साथ किसी को पुकारेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहतरम की हुई जानों को कत्ल करेगा, ना की बाकी हक के साथ कत्ल किया जा सकता है। और उसके बाद फरमाया कि जो ज़िना करते हैं इन लोगों को अल्लाह ताला के यहाँ सख्त अजाब मिलेगा और वो अजाब को अल्लाह ताला बढ़ाते रहे। अब यहां तक कहने के बाद अल्लाह ताला ने जो एक अजीब एक वो है कि गुनहगारों के लिए उनको लिए एक मौका फराहम किया अल्लाह ताला, यानी धमकी भी दे दी कि उनको सख्त अजाब दिया जाएगा। लेकिन फरमाया कि इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला सालिहा, सिवाय उसके यानी इन गुनाहों के करने वाले लोग भी, यानी अल्लाह के साथ पुकारने वाले लोग भी, कत्ल नाहक भी किसी ने किया हो, जिना जैसी गंदी हरकतों का इर्तिकाब भी किया हो,
लेकिन अगर वो तौबा कर ले, ईमान ले आए, वो आमिला सालिहा, नेक अमल करे। 3 बातें कही। फरमाया तो फौलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात, तो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको माफ कर देंगे। अगर सच्चे दिल से तौबा करेगा तो माफ कर देंगे अल्लाह ताला, और उसके बाद उसकी बुराइयों को नेकियों से मुबद्दल कर देंगे, नेकियों से बदल देंगे। ये चीज समझ में नहीं आती कि जब नामे अमाल तो मिलेगा ही, तो उसमें अगर अल्लाह ताला किसी की नेकियों बुराइयों की जगह पे नेकियां रख दें तो ये तो अमलनामा इनकम्प्लीट हो गया। जो असल बात थी वो तो है नहीं वहां। इसकी बात मैं आपसे अर्ज करूं कि हमारे एक मशहूर बुजुर्ग थे, हम लोग उनसे कुरान मजीद पढ़ा करते थे, वो मौलाना आजाद के साथियों में से। इस लफ्ज का वो हम लोगों को मतलब समझाते थे, कहते थे जानते हो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों पे चिट्ठी लगा दे। अब हम देखेंगे तो हम समझेंगे यहां अल्लाह ताला ने हमारा कोई गुनाह छुपा रखा है, और अल्लाह ताला जब देखेंगे तो अल्लाह ताला को मालूम होगा कि हमारा यहां कौन सा गुनाह छुपा। अब इसके ऊपर भी अल्लाह ताला वहां नेकियों का एक लेयर रख देंगे। बस अल्लाह ही को मालूम है मेरे बंदे के कौन सा गुनाह का अमल है यहां, और मेरे बंदे ने कौन सी चीज की थी जिसकी वजह से मैंने उसे माफ कर दिया। इस सिलसिले में मैं एक बहुत ही रूहानी और इनकलाबी आलिम दुनिया के जो है हसन अल बन्ना शहीद रहमतुल्लाह अलैह की एक चीज मुझे अक्सर याद आ जाती है कि उन्होंने एक बार वो कहते हैं कि मैं अपने उस्ताद के सामने बैठा था और मैंने उनसे सवाल किया कि हजरत क्या अल्लाह ताला जब हमें माफ करेगा तो क्या अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को नामे अमल से हटा देगा? तो कहते हैं कि मैंने खुद कहा कि अगर ऐसा अल्लाह ताला करेंगे तो गोया नामे अमल तो नामुकम्मल हो जाए। वो कहते हैं कि मेरे उस्ताद ने उसका कोई जवाब दिया तो मैं उनके सामने बैठ के घंटे भर रोता। मेरे उस्ताद ने कहा नहीं मेरे अभी अल्लाह ताला ऐसा नहीं करेंगे, अल्लाह ताला तो नामे अमाल को मुकम्मल ही रखेंगे, लेकिन जिसको माफ करेंगे उसके नामे अमाल पर कुछ ऐसा अमल करेंगे अल्लाह ताला कि उस बंदे की बुराइयां किसी को नजर ना आए। अल्लाह को मालूम होगा कि वहां अपने बंदे की किस गुनाह को छुपाया। ये उस अल्लाह से हमारा साबका, उस अल्लाह से हमारा साबका है, उससे हमारा ताल्लुक है जो गुनाहों को माफ करने का ये ताकत भी रखता है। लेकिन अब ये समझ लीजिए इसके बाद एक ही आयत को मैं लूंगा, ये है कि इसके बाद जो आयत आ रही है उसमें बताया गया कि फौलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात व कान अल्लाहु गफूरर रहीमा, बेशक अल्लाह ताला बहुत गफूर हैं और बहुत रहीम है। ये बहुत हम बोलते हैं अपनी हिंदी उर्दू जबान में बोलते हैं गफूर रहीम है अल्लाह ताला। गफूर के माने होते हैं गफरा यगफिरु के माने ढांप लेना, छाप लेना, ढक लेना। तो बेशक अल्लाह ताला बहुत ज्यादा गुनाहों को ढांपने वाले हैं और बहुत ज्यादा रहम फरमाने वाले, मुसलसल रहम फरमाने वाले हैं, जिसको उनकी शान अलग है। अगर आज के यहाँ किसी ने कोई बड़ा जुर्म किया हो किसी कोर्ट के सामने और उसको कोर्ट ने कहा चलो भी माफ कर दे, तो उसके लिए तो वही शादियां नहीं बजाने के दिन। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में से, आपके अल्लाह के दरबार से जब किसी को माफ किया जाता है तो ये अल्लाह के दरबार के शान के खिलाफ है कि वो उसको बंदे को कुछ नवाजे नहीं। तो जिसको भी माफ करते हैं उसको जरूर कुछ नवाजते हैं। यहां भी कहा वो कान अल्लाह गफूर रहीम। अभी जो आयत आ रही है, ये अभी जो पिछली आयत ये गई, ये मुफस्सिरीन कहते हैं ये उन लोगों के बारे में है जो ईमान वाले नहीं थे, इसलिए वहां आमना आया है, इल्ला मन ताबा व आमना व आमिला सालिह, सिवाय उसके, यानी उन लोगों को अल्लाह ताला जो लोग तौबा करें, पलट जाएं, ईमान लाएं और नेक अमल करें। लेकिन अगली आयत जो है वो ये है वमन ताबा व अमिला सालिहा फइन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा, यानी जो लोग तौबा कर ले और नेक अमल करें। इसमें आमना का लफ्ज नहीं है। तो मुफस्सिर ने कहा कि ये दोनों अलग अलग कैटेगरी की आयत है। ऊपर वाली आयत उन कुफार के बारे में है जो उन पिछली जो 3 बड़ी गंदगियां बताई गई उसमें मुलविस थे, लेकिन वो उनसे पलट आए, तौबा कर ली, ईमान ले आए अल्लाह पर, रसूल पर, आखिरत पर, और फिर अमल साले करने लगे, उनको अल्लाह ताला माफ कर दे। लेकिन वो लोग जो ईमान वाले हैं वो ऐसी कोई गलती करें कभी तो अल्लाह ताला ने फरमाया उनके लिए ईमान लाने की तो बात है नहीं, वो तो ईमान ला चुके थे,
शैतान ने उनको गोया कि अपने जाल में फंसा लिया तो ऐसा काम कर बैठे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया इल्ला मन ताबा व अमिल सालिहा, जो तौबा करे और नेक अमल करे तो अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा तौबा को कबूल करने वाला पाएगा। हदीस की किताबों में इस पर एक वाकया नकल है, बहुत सारे मुफस्सिरीन ने इसको नकल किया। मौलाना मौदूदी अलैहि रहमान ने एक बड़ी प्यारी बात कही। वो कहने लगे, कहते हैं यही है वो आखिरी उम्मीद की किरण जिसने गुनाहों में लथपथ जिनके जिंदगियां लोगों के खून से रंग उठी थी, उनको भी तौबा करके वापस आने का मौका दे दिया। और वो ईमान वाले जिनसे कोई बड़ा गुनाह सरदर्द हो जाए, जो बज़ाहिर हो कि अब नाउम्मीदी है, इनकी बख्शिश नहीं होगी, उनको भी अल्लाह ताला ने मौका दिया कि सच्चे दिल से तौबा करके वापस आए। हदीस में आता है जो कोई बंदा अपने गुनाहों से तौबा करके अल्लाह की तरफ पलट आता है तो अल्लाह ताला को ऐसी खुशी होती है या उससे ज्यादा खुशी होती है कि जब जैसे कोई आदमी सफर में था और कहीं लेट गया और उसका सारा सामान और असबाब उसके घोड़े पे था और सब चला गया, पता नहीं कहां गायब हो गया, बहुत मायूस पड़ा हुआ है। अचानक वो देखता है उसी में गमगीन है कि उसका घोड़ा ऊपर सांस ले रहा है और घोड़ा उसका आ गया। जितनी खुशी उसको होती है, अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह ताला को उससे ज्यादा खुशी होती है जब बंदा तौबा करके अल्लाह की तरफ आता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात मुबारका ही में वाक़या हुआ था कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को अल्लाह के नबी ने एक जगह का इमाम भी बनाया था, मदीने की शराउंडिंग में। तो उनके बारे में आता है कि वहां नमाज पढ़ते थे, जिक्र वगैरह नहीं पढ़ते थे, फिर आ करके अल्लाह के नबी के साथ भी इशा की नमाज पढ़ते, उनको जल्दी पढ़ा देते थे, यहां भी आ जाते। एक दिन वो लौट रहे थे कि एक औरत उनको मिली। उस औरत मतलब गैर मामूली खूबसूरत औरत थी। उस औरत ने अबू हुरैरा को रोका, कहा अबू हुरैरा ये बताइए कि मुझसे बहुत बड़ा गुनाह सरदर्द हो गया और बच्चा पैदा हुआ, मैंने बच्चे को मार पड़ा, तो क्या अल्लाह ताला का मेरी बख्शिश हो जाए? इसका मतलब ये है, उसका सवाल था कि गोया वो ईमान वाली थी और वो तो गुनाह हुआ था। हजरत अबू हुरैरा ने कहा ना, मुश्किल, एक तो तुमने बड़ा गुनाह किया, दूसरे कत्ल नाक भी कर डाला। बहरहाल वो जवाब देके जब जाने लगे तो औरत जो है अपना बाल ऐसे नोचने लगी और कहने लगी कि अल्लाह, ये हुस्न आपने आग में जलने के लिए पैदा किया। तो चले गए, जाके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई तो कहा कि रसूलुल्लाह ऐसा एक कज़िया पेश आया है, और वो औरत ने ऐसे पूछा तो मैंने उसको वो बता दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू हुरैरा तुम्हें ये आयत याद नहीं? ये आयत तो मक्के में नाज़िल हुई कि फरमाया कि वमन ताबा व अमिल सालिहा फइन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा, तो अल्लाह को बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला पाए। हज़रत हुरैरा को अफसोस हो गया। दूसरे दिन फिर उसको तलाश कर रहे थे कि मिल जाए तो बता दो। उसका नकल है जिस किताबों में, कुछ देर तलाश किया नहीं मिला, फिर अचानक वो नजर आ गई। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह की बंदी, कल तुमने जो सवाल किया था ना, तो मैंने जो तुझे जवाब दिया था वो मैं ठीक से दे नहीं सका। मैंने तेरा सवाल अल्लाह के नबी के सामने पेश किया था, तो आपने फरमाया इस आयत का हवाला दिया और आपने फरमाया कि अल्लाह ताला बहुत तौबा को कबूल करने वाला। इस औरत के बारे में उसको कहते हैं कि फौरन जैसे मैंने आयत पढ़ी फौरन सजदे में गिर गई जमीन पर, खुद को रोने लगी, अल्लाह आप करीमों पे करीम है। तो मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि ये एक अमली फैक्ट है कि इंसान कैसा भी हो, बहुत मुफक्किर है, बहुत जो है मोहतात है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं किसी न किसी अंदाज की गलती होने का इम्कान रहता है। तो अल्लाह ताला ने तौबा का एक दरवाजा रखा, लेकिन वहां भी कहा तौबते नसूह होना चाहिए, सच्चे दिल से तौबा होनी चाहिए, उस गुनाह से हमेशा के लिए बिल्कुल अपने आप को दूर कर लेना चाहिए। यहां एक आयत है मैं रख देता हूं, वल्लज़ीना ला यशहदून ज़ूर व इज़ा मर्रू बिल्लग़्वी मर्रू किराम। ज़ूर माने झूठ होना है, वो झूठ की गवाही नहीं दे। वल्लज़ीना ला यशहदून ज़ूर, वो झूठ के गवाह नहीं बनते, झूठ के गवाह नहीं बनते। अब देखिए अगली आयत में क्या कहा जा रहा है, अगला टुकड़ा क्या है, वइज़ा मर्रू बिल्लग़्वी मर्रू किरामा।
लघु बेहुदा बात कहीं हो रही है, उधर से वो गुजरते हैं तो उसके गवाह नहीं बनते, उससे बुजुर्गाना अंदाज में कतरा के निकल जाते। ऐसे भी कोई बात होती है उसमें कोई झूठी बात है, उसके गवाह नहीं बनते। एक किताब है, आप पढ़ लीजिए, अगर अंग्रेजी में है किताब, बहुत मिलती है, उर्दू में भी शायद तर्जुमा होगा, इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम ऑन इंडियन कल्चर, इस्लाम के असरात हिंदुस्तान की तहजीब पे क्या पड़े। डॉक्टर ताराचंद उसको मुसन्निफ है, उसमें चैप्टर है, उन्होंने बांधा है कि अकीदे और अखलाक के सतह पे इस्लाम में क्या असरात डाला, ऐसे खाने पीने पे क्या डाला, तामीर पे क्या डाला, कल्चर पहनने वहनने पे क्या डाला, ये सब लिखा। लेकिन एक चैप्टर उसका ये है कि अखलाक और तहजीब पे इस्लाम में क्या असर डाला। तो उसका एक अजीब गरीब पहलू है कि केरला में एक इलाका है कैनानोर, मैं वहां 2-3 बार जा चुका हूं। तो कैनानोर का जो राजा था उस जमाने में, आज से 1200-1300 साल पहले, उसका नाम था जैमोरिन। जैमोरिन ने उस जमाने में केरला में इस्लाम आ चुका था, कुटुंगलूर या चेरामन पेरोमल के इलाके में इस्लाम आ चुका था। जैमोरिन मुसलमान नहीं हुआ था, लेकिन उसने एक ऑर्डर अपनी हुकूमत में पास कर दिया था कि मेरे हुकूमत में जितनी भी फैमिलीज हैं, हर फैमिली में कम से कम एक आदमी मुसलमान हो जाए। तो लोगों ने उसको बड़ा हैरत की, क्या ऐसा आप क्यों कह रहे हैं, ये तो एक तरह से जबरदस्ती आप कह रहे हैं। तो नहीं, जबरदस्ती की बात नहीं है, असल में मुझे स्टेट चलानी है और मुझे मालूम हुआ है कि जो मुसलमान होते हैं ना, वो झूठी गवाही नहीं दे सकते। तो अगर एक खानदान में एक मुसलमान रहेगा ना, तो पूरे खानदान के लिए काफी। यही उसका तकरीबन में जो उसका अंग्रेजी का वो है कि एक मुसलमान कभी झूठी गवाही नहीं दे सकता। और मुझे ये भी मालूम हुआ है कि चाहे अपने रिश्तेदारों का मामला क्यों ना हो, मुसलमान जज जो है वो कभी गलत फैसले नहीं कर सकते। तो अगर ये गवाही और जुडिशरी के मसले में कुछ लोग आ जाए मुसलमान, तो फिर रियासत तो प्रॉब्लम फेस नहीं करेगी, ठीक ठाक चलेगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरा अपना जाती तजुर्बा है। मैं केरला में आज से 20-25 साल पहले गया, मैंने यही वाकया बयान किया ताराचंद का। उसने लिखा है, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैं अंग्रेजी में बात कर रहा था, तो वो नौजवान खड़ा हुआ, उसने कहा ब्रदर कैन यू प्रोवाइड दिस रेफरेंस, क्या आप मुझे हवाला दे सकते हैं क्या। तो मैं थोड़ा हड़बड़ा गया, क्योंकि मैं तो समझ रहा था तो मुसलमान ही है, लेकिन वो पहले मुसलमान ही था। मैंने कहा कि मैं अभी अपनी गुफ्तगू के बाद आपको बात करता हूं। उसने कहा नहीं सर, ऐसा है, मेरा नाम विनोद अहमद है, विनोद अहमद है मेरा। और आप बता रहे हैं कि जैमोरिन ने ऑर्डर पास किया था, तो 5-6 साल पहले बताया कि मैं ईमान लाया हूं, और ईमान लाने के बाद सबसे ज्यादा मेरी मुखालफत मेरी नानी कर रही, उन्होंने मेरा जीना हजरन कर रखा है केरला में। मैं कहीं भी जाता हूं मुझे सब परेशानी का सामना है। आप कह रहे हैं कि वो जैमोरिन ने ऐसा ऑर्डर दिया था, तो मेरी नानी जैमोरिन फैमिली की, अगर आप हवाला देते तो मैं नानी को देता। मैंने सोचा कि दे दूं, लेकिन फिर मैं, अल्लाह ने मेरे दिल में कोई बात डाल ली। मैंने कहा ऐसा करो तुम अपनी नानी का एड्रेस मुझे दो। मैंने एड्रेस ले लिया, मैं दिल्ली में रहता था उस वक्त। मैंने उसकी नानी को खत लिखा है, अच्छा सा खत लिखा अंग्रेजी जुबान में, या विनोद की नानी है तो गोया मेरी भी नानी है। देखिए ये है वो चीज, एक छोटी सी बात है कुरान में यही बताए, वो झूठ की गवाही नहीं देती, कितना बदल देती है ये चीज माशरे को। मैंने उनकी नानी को लिखा कि आपके आबा व अजदाद वो थे जिन्होंने सच्चाई और रोशनी को फैलने में उस वक्त इतना बड़ा कदम उठा लिया था कि एक जियो पास कर दिया था। और आपके लिए इतनी खुशी की बात थी कि आप अपने अजदाद की रविश पे रहती, लेकिन विनोद बता रहा था कि आपने उसको बहुत तंग कर रखा। मैं क्या मालूम होता, विनोद ने मुझे फोन किया, उसने कहा भाई आपका खत मिला नानी को। नानी पूरे केरला में हमारे खानदान के जो लोग बसे हुए थे, कई 100 लोगों का एक कन्वेंशन बुलाया कैनानोर में, और कहा कि मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि मैंने विनोद को बहुत तंग किया, मैं विनोद से माफी मांगती हूँ। और आप लोगों को कहना चाहती हूं, आइंदा विनोद को कोई कुछ कहेगा, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं, एक छोटी सी बात कुरान ने कही थी 1500 साल पहले, वल्लज़ीना ला यशहदून ज़ूर, झूठ की गवाही नहीं दे सकते। वो मुसलमान है ना, वो इबादुर रहमान है, वो झूठ की गवाही कैसे दे सकते, ये चीज है। और फिर फरमाया वइज़ा मर्रू बिल्लग़्व मर्रू किरामा, जब गुजरते हैं कहीं और बेहुदा और गंदी बातें होती है कहीं, तो उस पर ललचाई निगाहों से देखते हुए नहीं जाते, बुजुर्गाना अंदाज में गुजर जाते हैं। यानी इसका एक दूसरा मतलब ये भी है कि वो किसी बेहुदा बात के गवाह नहीं होते। इसी आयत में कि ऐसी गवाही नहीं देते, और कोई ऐसी बात हो रही हो गलत तो उसकी गवाह नहीं बनते,
اس سے اپنا کترا کے نکل جاتے ہیں. یہ آیات میں نے جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی, ابھی چند آیتیں باقی, لیکن میری آپ سے گزارش ہے کہ اس رکوع کو آپ ضرور پڑھ لیجیے. جب بھی اٹھاؤ تو ایک دو آیت پڑھنے کو طبیعت نہیں کہتی ہے, جب یہ کہتی ہے پورا رکوع پڑھ ڈالا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے چہیتے, اپنے دلارے بندوں کو پہچان بتائی. میں انتہائی دردمندی کے ساتھ کہوں گا, آپ میرے لیے بھی دعا کریں, میں آپ سب کو بھی دعا کروں, ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں کہ جب ہم عباد الرحمان اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو ہمارے اندر یہ خوبیاں ضرور پیدا ہونی چاہیے. اور انشاءاللہ اگر ہم کوشش کریں گے تو اللہ ہمارے لیے راستہ آسان بھی کرے گا. بظاہر ساری چیزیں جو ہیں بہت آسان بھی نہیں, اس کے لیے کافی اپنے ذہن پر دباؤ ڈالنا پڑے گا, کافی ایک ریاست کرنی پڑے گی. لیکن اگر ہم اس کے عادی ہو جائیں گے اور ہم اپنے آپ کو اس طرف لے ہی آئیں گے تو انشاءاللہ اس سے غفلت مشکل ہوگی. اس چیز کا جو چسکا ہے, اس کا رس جب مل جائے گا تو ہم اس سے اپنے آپ کو دور بھی انشاءاللہ نہیں رکھ پائیں گے. کتنا اچھا ہوگا کہ جب ہم کل آخرت میں پہنچے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری ملاقات ہونی ہو. اللہ کے نبی فرشتوں سے کہہ دیں, فرشتوں میری امت کا لاڈلا ہوا ہے, یہ ہے. جب ساری دنیا کے شیطان میری امت کے عقیدے, تہذیب, اخلاق سب کچھ کا جنازہ نکالنے پہ تلے ہوئے تھے, میری امت کے لاڈلے نے میری نسبت کی لاڈلی اپنے کو میرے طریقے سے گھوڑے رکھا تھا. لا اس کو میں معانقہ کروں گا, لا اس کو میں اپنے ہاتھ جامع کو سب پلاؤں گا. میں بہت ادب کے ساتھ اس کر رہا ہوں. یہ چیزیں بھی سوچنے کی. آپ ایک نشست منعقد کی انبیاء تو میں آ بھی گیا, لیکن میں آپ سے کر رہا ہوں کہ رات میں ایسے نہیں کہ جاتے سو جائیے, تھوڑی دیر اپنے رب کے سامنے سجدے میں رہیے, مانگیے کہ اللہ ساری دنیا ہمیں مٹانے کو کھلی ہے, اگر آپ کی مدد نہ ملی تو ہم ان کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے. اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی ہے, اس کی مدد کو آواز دینی ہے. اپنی زندگی میں جو شیطان نے دخل بنا رکھا ہے اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ہی سے مدد کی ہمیں ضرورت ہے, تبھی ہم اس کے شیطان کے عمل دخل سے اپنے آپ کو بچا پائیں گے. بس اتنی سی گزارش تھی. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ مجھے بیٹھے رہے, اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہم لوگوں کے غفلت کو دور فرمائے اور ہمیں اپنے سے قریب اور قریب آنے کی سعادت عطا فرمائے, اور پروردگار ہمیں اپنی زندگی کو ایسا بنانے کی توفیق دے کہ ہم اسلام کی چلتی پھرتی دعوت بن سکیں, اور جب ہم آخرت میں پہنچیں تو اللہ تعالیٰ اپنی حبیب کے شفاعت بھی نصیب فرمائے, ان کا تقرب بھی نصیب فرمائے. ہم سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اچھی ملاقات کی توفیق بھی مل سکے. بس ایک بات اور کہوں گا کہ دنیا میں سب سے زیادہ اس وقت مظلوم جو مسلمان ہیں وہ فلسطین کے لوگ ہیں. ایک لمبی مزید کے بعد تھوڑا سا ایسا لگتا تھا کہ وقفہ بن رہا ہے, لیکن بہت شدت کے ساتھ پھر ان پر ظلم شروع ہو گیا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار وما نقم منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد, ان کا کوئی جرم نہیں ہے کہ وہ اللہ عزیز اور حمید پر ایمان لائے ہیں. پروردگار ان کی مدد فرما, ظالموں کے ظلم و ستم سے ان کی حفاظت فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الظالمين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا